تو پیارے عزیزو، موت کے وقت کلمہ کی برکت، یعنی جب موت کا وقت ہو اور ہم کلمہ شریف پڑھ لیں تو اس کی برکت کیا ہے، حدیث شریف کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ عن یحییٰ ابن طلحہ رضی اللہ ابن عبداللہ قال رویا طلحۃ حزینا فقیل له ما لك وقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول انی لا اعلم کلمۃ لا يقولها عبد عند موته الا نفس الله عنه قربته واشرق له لونها وراء ما يسره وما منعني ان اساله عنها الا القدرة عليه حتى مات فقال عمر رضي الله تعالى عنه انی لأعلمها قال فما هي قال لا نعلم کلمۃ ہی اعظم من الکلمۃ امر بها عمه لا الہ الا اللہ قال فہی واللہ ہی۔ ترجمہ: حضرت یحییٰ بن طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسردہ حالت میں دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے۔ کون سا کلمہ معلوم ہے؟ جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف رفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، چہرے کا رنگ چمکنے لگے گا اور آسانی دیکھے گا، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرأت نہیں ہوئی، یعنی مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ چہرے کا رنگ چمکنے لگا اور آسانی دیکھ کر، یعنی وہ آسانی دیکھے گا مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرأت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک مجھے معلوم ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہے وہ کلمہ، کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کلمے سے بڑا کوئی کلمہ نہیں پیدا فرمایا ہے، نہیں بنایا ہے، نہیں بھیجا ہے۔ تو کہا وہ کون سا کلمہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو پیش کیا تھا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کیا یہی ہے؟ واللہ یہی ہے؟ کہا ہاں یہی ہے۔ موت کے وقت عالم نظام مرنے والے پر اتنی شدت تک کی تکلیف ہوتی ہے، جس کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے میرے اوپر تکلیفیں گزر رہی ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے موت کی شدت کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیے موت کی شدت کتنی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کپڑے کو خاردار جھاڑی پر ڈال کر اسے کھینچ کر جدا کیا جائے، خاردار مطلب کانٹے دار، جس پر کانٹے ہو اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح روح جسم سے جدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس تشریف لے گئے، اس کی جاکنی کا عالم دیکھ کر فرمایا جانتے ہو اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سب موت کی شدت ہے، لہذا موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے سے موت کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مرنے والے کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا کرو تاکہ وہ بھی تمہارا سن کر کلمہ پڑھ لے۔ اور جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی بندہ تندرستی کی حالت میں، صحت مندی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، اسی حالت میں کلمہ شریف پڑھتا رہا تو کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی، فرمایا تو بہت اچھا ہے، تو بہت بہتر ہے، ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی کہ فلاں آپ کا امتی اور صحابی نزا میں ہے۔ نزا کا مطلب یعنی موت کے وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس کو تلقین کرتے تھے، مگر ان کی زبان کی قوت گویائی ساتھ نہ دیتی تھی۔ نہ چار کلمے کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا۔ اسی وقت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے تبسم کیا، مسکرائے۔ صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ فدا ہو ہمارے ماں باپ، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کیوں رہے ہیں؟ صحابی بستر موت پہ لیٹے ہوئے ہیں، نزا کا وقت ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ مسکرا رہے ہیں، صحابیوں نے کہا، فرمایا کہ جب میں نے اس بیمار کو کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے کہا اور اپنی زبان سے پڑھ نہ سکا تو اس نے اشارہ آسمان کی طرف کیا، تو ادھر الرحمن الرحیم کہ سرکار سے ملائکہ کو ندا ہوئی کہ میرے بندے کی زبان بند ہوئی اور کسی کو اپنی گواہ کلمے کا گواہ نہ بنا سکا۔ تب اس نے ہماری طرف رجوع کیا، کیونکہ ہم سینوں کے راز سے واقف ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب کے دلوں سے واقف ہے، تو اسی لیے ہمیں اپنے کلمے کا گواہ بنایا، ہم نے اس بندے کو بخشا، وہ ہمارا رب، میں اس کا خدا ہوں۔ کبھی مرتے وقت زبان بند ہو جاتی ہے، منہ سے کلمہ نہیں نکلتا ہے، لیکن دل میں اس کا اعتقاد صحیح موجود ہے، تو امید ہے نجات کے قائم۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اشارہ کیا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، لیکن میرے آقا نے اس کا دل کے حال کو جان لیا۔ فرشتہ آیا، ندا ہوئی کہ ہمارے بندے نے سچ کہا ہے، ہمارے بندے۔ حکایت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ خدمت اقدس میں ایک نصرانی شخص حاضری دیا کرتا تھا، ایک مرتبہ متاثر ہوا۔ کون ہوا متاثر؟ روز تک وہ خدمت والا میں حاضر نہ ہوا۔ آپ نے لوگوں سے اس کے متعلق استفسارہ کیا، فرمایا پتہ چلا کہ وہ حالت نزا میں ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے غریب خانے میں رونق افروز ہوئے اور پوچھا، کیف انتا، کیا حال ہے آپ کا؟ عرض کرنے لگا کیا عرض کروں، عجب حال ہے، موت سر پر ہے، قبر خون منجمد کر دینے والے کشنگ ازد ہے، اور کہ روپ میں منہ کھولے کھڑے ہیں، کوئی پوسانے حال نہیں ہے، آتش جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، پل صراط سے گزرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، آج عدل کا میدان قائم، مگر میرا دامن نیکی سے تہی ہے، رب کریم غفور رحیم ہے، مگر اس کو کھولنے کی کلید میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سارا قصہ غم سن کر حسن بصری نے فرمایا، مت گھبراؤ، یعنی تمہارے پاس جنت کی کنجی آنے والی ہے۔ یہ فرما کر آپ واپس تشریف لانے لگے تو نصرانی نے عرض کی، حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حالانکہ جنت کی کنجی میرے پاس آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔
یعنی کیا کلمہ شریف پڑھا اور جا بحق ہو گیا، یعنی جان اس کی نکل گئی۔ حضرت امام حسن بصری نے خواب میں اس شخص کو دیکھا اور حال دریافت فرمایا، اس کا حال دریافت فرمایا، عرض کرنے لگے کہ کلمہ شریف کی برکت سے خدا نے مجھے اعلیٰ جنت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کلمے کی کیا شان ہے کہ اس کے پڑھنے سے نصرانی شخص